یہ کاکڑ صاحب ایک سیکنڈ سر، یہ ایک رسم کے مطابق ہو لینے دیں سر۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بل میں پہلی بات، چیئرمین صاحب پہلی بات جی، آپ اگر نہیں سنیں گے تو ادھر سے بھی کوئی نہیں بول سکے گا سر۔ اس میں ٹوٹل 49 کلوزز ہیں، لیکن میں یہ وضاحت کر دوں کہ 3 مین سبجیکٹ ایریاز ہیں اور 2 انسلری ہیں۔ 5 سبجیکٹ ایریاز کو یہ ایڈریس کرے گا۔ یہ تجویز لائی گئی ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں پاکستان بھر کی جو جمہوری جماعتیں ہیں، انہوں نے جنرل پرویز مشرف کے مارشل لاء کے دور میں یہ طے کیا کہ ہم نے اس ملک میں جمہوریت کے فروغ کے لیے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے مل کے چلنا ہے اور جدوجہد بھی کرنی ہے، اور کچھ فنڈامنٹلز طے ہوئے۔ ان میں ایک جو نقطہ تھا وہ تھا وفاقی آئینی عدالت کا قیام، جس میں ساروں صوبوں کے ججز جو ہیں سپیریئر کورٹس کے، ان کی موجودگی ہو، اور وہ جو آئینی معاملات ہیں آئین پاکستان میں، وہ جو کلوزز ہیں آئین کی جو ڈیل کرتی ہیں کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن سے یا انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن سے متعلقہ، جو ہمارے آج کے قانون میں آرٹیکل 184، آرٹیکل 186، پھر 187 میں کچھ پاورز ہیں، پھر صدر صاحب کئی دفعہ ریفرنس فائل کرتے ہیں، بھیجتے ہیں، اس پہ اوپینین لیتے ہیں، وہ معاملات جو ہیں وہ آئینی عدالت سنے، اور ہماری جو ریگولر ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس ہیں ان کا جو موجودہ ڈھانچہ اسی طرح برقرار رہے۔ اس میں سر سول، دیوانی، فوجداری، رینٹ، فیملی، کارپوریٹ، کمرشل، وہ سارے معاملات جو کہ 60,000 سے زائد کیسے سپریم کورٹ میں ہیں، وہ وہاں پہ ان کے فیصلے ہوں اور وہی فائنل عدالت ہوگی، اس کی کوئی فردر اپیل نہیں ہے۔ سر پچھلے 26ویں آئینی ترمیم میں جب ہم نے اس پہ مشاورت کی تو کچھ دوستوں نے یہ کہا کہ آپ اتنی بڑی ٹرانزیشن کی طرف نہ جائیں، اتنی بڑی تبدیلی کی طرف نہ جائیں، آپ ٹرانزیشن کے ساتھ چلیں، آپ آئینی بینچز بنا کے تجربہ کریں، معاملات شاید اس سے بہتر ہو جائیں، اور جو مقدمات کا تصفیہ ہے سپریم کورٹ میں وہ بہتر ہو جائے، اس کی رفتار بہتر ہو جائے۔ سر ہم نے بینچز 2/3 میجورٹی سے اسی ایوان میں یہ بل پاس ہوا، قومی اسمبلی نے پاس کیا، صدر مملکت نے اسینٹ کیا، یہ بل پاس ہوا، آئینی بینچز بن گئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اب سر تھا یہ کہ وہی عدالت ہے، وہی جج صاحبان ہیں، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان انہیں نامزد کر دیتے تھے، وہ دن کا زیادہ تر ٹائم کانسٹیٹیوشنل پٹیشن سنتے تھے، وہ جو معاملات ان کی جورسڈکشن میں تھے، اور باقی ٹائم پہ دیگر مقدمات بھی۔ لیکن سر فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ 5 یا 6% مقدمات ہیں ٹوٹل جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، سر وہ کورٹ کا 40% وقت جو ہے وہ لے جاتے ہیں، اور باقی مقدمات وہیں کے وہیں کھڑے تھے۔ دوسرا سر کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی یہ کورٹ ودن کورٹ ہے، کچھ نے یہ کہا کہ جی بینچز جو ہیں وہ جوڈیشل کمیشن بناتا ہے، اس میں لیجسلیچر بھی بیٹھی ہے، اس میں ایگزیکٹو بھی ہے، یہ کیوں ہوگا؟ یہ اعتراضات تھے۔ طویل مشاورت کے بعد یہ طے کیا ہے، تمام سیاسی قوتوں سے مشورہ کرنے کے بعد، اور اپوزیشن سے بھی گزارش کی تھی کہ آپ اس پہ رائے دیں، وہ دیتے رہے ہیں میڈیا کے ذریعے بھی، اور آف دا ریکارڈ بھی بات ہوئی۔ ہم نے کہا کہ وہ جو ایک درینہ خواہش اور مطالبہ ہے کہ ایک وفاقی آئینی عدالت قائم کی جائے، اس کی تجویز پارلیمان میں لے کے آئی جائے، جو کہ اس بل کے ذریعے آج ہم لے آئے ہیں۔ سر اب یہ تبدیلی آنے کی وجہ سے تقریباً 40 ایسی کلوزز ہیں آئین کی جن میں تبدیلی کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ لفظ آئینی عدالت یعنی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ذکر ہوگا، یا اس کے چیف جسٹس کا یا اس کے ججز کا ہوگا ذکر۔ اس وجہ سے تقریباً 40 جو ہیں کلوزز 49 میں سے وہ کانسیکوینشل ان نیچر ہیں، یعنی کہ وہ آئین کی کسی کلوز کا وہ جو مفہوم ہے تبدیل نہیں کر رہے، اس میں صرف اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سر دوسرا ایک ایشو آیا ٹرانسفر آف ججز آف دی ہائی کورٹس۔ 1973 کے آئین میں سر آرٹیکل 200 میں اس کو ایڈریس کیا گیا، اور آرٹیکل 200 میں یہ کہا گیا کہ کسی بھی جج کو ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں صدر مملکت ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اور وہ اختیار ظاہر ہے وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ استعمال ہوتا تھا، لیکن اس کے لیے اس ہائی کورٹ جہاں سے وہ جا رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کو، جس ہائی کورٹ میں وہ جائیں گے اس کے چیف جسٹس صاحب کو اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو وہ اعتماد میں لیں گے، یعنی کہ ان سے کنسلٹیشن کریں گے۔
اور اس کے بعد وہ تبادلہ جج کی رضا کے بغیر 2 سال کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن اگر 2 سال سے زائد عرصہ آپ نے انہیں بھیجنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ان کی کنسنٹ لینا پڑے گی۔ 18ویں ترمیم میں وہ جو 2 سال والا معاملہ تھا اس کو بھی نکال دیا گیا اور کہا گیا کہ ان کی کنسنٹ لیں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم میں وہی کی وہی پروویژن اسی طرح رہی، لیکن اس وقت بھی تجویز آئی تھی کہ اس میں بار بار یہ اشارہ ہوتا ہے کہ جی ایگزیکٹو کا کیوں عمل دخل ہے، تو یہ معاملہ بھی آپ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو دے دیں۔ تو تجویز یہ دی جا رہی ہے کہ اگر ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں کسی جج کو بھیجنا ہے، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ بلوچستان ایک چھوٹا ہائی کورٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بلوچستان کو وسائل سے مالا مال کیا ہوا ہے۔ اب وہاں پہ آپ ریکوڈے کے ایک پروجیکٹ ہے، سیندک ہے، منرلز کے کام بڑھ رہے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز آ رہی ہیں۔ وہاں پہ اگر بلوچستان کے چیف جسٹس صاحب یا وہاں کی بار یا ججز مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں 2 سال کے لیے کمپنی کارپوریٹ میں جو جج تجربہ زیادہ رکھتے ہیں انہیں مہمان کے طور پہ بھیجیں، وہ وہاں پہ سرو کریں، واپس چلے جائیں۔ وائس ورثہ اسلام آباد لاہور میں یہ ہو سکتا ہے، پشاور اور کراچی میں ہو سکتا ہے۔ کئی دفعہ جج صاحبان خود خواہش کر دیتے ہیں کہ میرے کو فیملی ایشوز ہے، بچے پریکٹس کر رہے ہیں میرے اسی ہائی کورٹ میں اور میں انہیں ڈسلوج نہیں کرنا چاہتا، میں کسی دوسرے ہائی کورٹ میں جا کے کام کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگ انگلیاں نہ اٹھائیں کہ ان کے بیٹے یا بیٹیاں یہاں پہ وکالت کرتی ہیں۔ یہ ہمارے ہمسایہ ملک میں رائج ہے۔ ہم نے کہا اس سے آپ یہ جو رول ہے وزیر اعظم کا ایگزیکٹو کا ایڈوائس پہ وہ نکال دیں۔ یہ معاملہ بھی جو کمیشن ہے ججز اپوائنٹمنٹ کا، JCP جوڈیشل کمیشن آف پاکستان انڈر آرٹیکل 175، اس کے سپرد کر دیا جائے، جس میں چیف جسٹس ہوں گے، جس میں 4 اور ججز ہوں گے، جس میں بار کا نمائندہ ہے، جہاں پہ 2 اپوزیشن کے 2 ٹریری بینچز کے ممبران ہیں، جس میں اٹارنی جنرل بھی بیٹھتا ہے۔ وہ آل انکلوسیو ہے جو کہ 18ویں ترمیم کی عین روح کے مطابق بنایا گیا، اور ساتھ میں جو 2 ہائی کورٹس انوالو ہوں گے ان کے چیف ججز کو بھی بنایا جائے۔ اس میں سیف گارڈز بھی دیے گئے ہیں۔ سیف گارڈز یہ ہیں کہ چیف جسٹس جس صوبے میں بیٹھے ہوئے کوئی بھی چیف جسٹس، ان سے سینئر جج کو نہیں بھیجا جائے گا تاکہ چیف جسٹس کا عہدہ جو ہے اس کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی تنازع پیدا نہ ہو۔ اس میں جوڈیشل کمیشن پہ چھوڑ دیا گیا کہ وہ جج صاحب کو بلا کے اس کی کنسنٹ کی بات کرنا چاہیں، کنسنٹ کے علاوہ کرنا چاہیں، کن ٹرمز پہ بھیجنا چاہتے ہیں، کتنے عرصے کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں، وہ کلیئر کر دیا گیا ہے۔ پیچھے ٹرانسفرز ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کیونکہ یہ ایک فیڈریشن کا ہائی کورٹ ہے۔ کہا گیا کہ ایسے علاقے جن کی نمائندگی نہیں ہے، سندھ انٹیریئر سے، بلوچستان سے، پنجاب کے ساؤتھ آف پنجاب سے، وہاں سے ججز کو ٹرانسفر کیا گیا تو ان کی سینیورٹی کا مسئلہ پیدا ہوا۔ معاملہ آئینی بینچ کے سامنے گیا، انہوں نے معاملہ پھر صدر مملکت کو ریفر کیا اور یہ بات وہ مانے کہ جو سینیورٹی ہے وہ شروع ہوگی فرام دا ڈیٹ ہی ٹیکس فرسٹ اوتھ ایز اے جج آف ہائی کورٹ۔ یہ تو بڑی غیر مناسب بات ہے کہ ایک جج نے 2016 میں اوتھ لیا اور انہوں نے 8 سال کام کیا کراچی میں، اور اس کے بعد انہیں آپ نے بھجوا دیا لاہور میں، اور لاہور میں جا کے وہ جو 2020-21 میں اپوائنٹ ہوئے ججز ان کے نیچے جا کے بیٹھے روسٹر میں، تو یہ غیر مناسب بات تھی۔ وہ معاملہ حل کر دیا ہے کہ وہ جج صاحبان اپنی سینیورٹی جو ہیں اوریجنل سینیورٹی کیری کریں گے، وہ عارضی ہوگا یا مستقل ہوگا، اس میں ان کی 2 سارے کنٹورز دے دیے گئے ہیں۔